عالم اسلام کی جو ہے وہ دل آزاری کی گئی ہے. شدید احتجاج کرتی ہے حکومت پاکستان اور پورا یہ ایوان. میرا مطالبہ ہے کہ ہمارے جو سفیر ہے فرانس میں اس کو فوری طور پر پاکستان بلایا جائے. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر پاکستان کا شدید ترین احتجاج. فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا. سینیٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں متفقہ مذمتی قراردادیں منظور. قومی اسمبلی کا فرانس سے پاکستانی سفیر کو واپس بلانے کا مطالبہ. اشتعال انگیز اقدامات کو فرانسیسی حکومت کی سرپرستی حاصل ہونا افسوسناک قرار. عالمی برادری سے اقدامات کا مطالبہ. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اسلام پر حملہ کیا گیا گستاخی ناقابل قبول ہے. نعرے بازی نہ کریں. بالکل ایک دوسرے کو موقع دیں, سنیں ایک دوسرے کی بات. جناب سیٹیاں نہ بجائیں. سیٹیاں بجا کے حرمت بحال ہوتی ہے یا پامال ہوتی ہے؟ اپنی نہیں ہماری قرارداد منظور کرو, اپوزیشن کا اصرار. قومی اسمبلی میں شرمناک صورتحال. گستاخانہ خاکوں کے خلاف قرارداد کے معاملے پر اپوزیشن کی قومی اسمبلی میں ہلڑ بازی. سیٹیاں بجائیں, نعرے بازی کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپوزیشن کے رویے پر پھٹ پڑے. کھری سنا دی. بولے ہر چیز پر سیاست نہیں کی جاتی, یہ معاملہ سیاست سے بالاتر ہے. بلوچستان میں ان کے پلیٹ فارم سے آزادی کے نعرے لگے. انہیں شرم آنی چاہیے. نریندر مودی کی روح ان لوگوں میں منتقل ہو گئی ہے. پاکستان کے اداروں کو متنازع کون بنا رہا ہے؟ ہندوستان کی بولیاں کون بول رہا ہے؟ بلوچستان کی آزادی کے نعرے لگے. شرم آنی چاہیے تمہیں, شرم آنی چاہیے تمہیں. مجھے لگتا ہے اور مجھے کہنے دیجئے نریندر مودی کی روح اس میں منتقل ہو گئی ہے. ہم اس زبان کو پکڑیں گے جو ہماری پاکستانیت کو للکارے گا. غدار وہ ہے جو کسی پاکستانی پہ غداری کا الزام لگاتا ہے. جب تک وزیر خارجہ معافی نہیں مانگیں گے میں احتجاج کروں گا. یہ ایوان نہیں چل سکتا. ہمیں غدار کہا گیا اور کسی کو ہمیں غدار کہنے کا حق نہیں. احسان اقبال نے وزیر خارجہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا. خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا آئی جی کو اغوا کرنے والے فیڈریشن کے لوگ تھے. مریم کا کمرہ توڑا گیا, چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. حکومتی بینچز کی طرف اشارہ کر کے نازیبا فکرہ بھی کس دیا. کیا جناب اسپیکر یہاں سے آوازیں آتی ہیں, پتہ بھی نہیں لگتا کس جینڈر کی آواز آ رہی ہے. فرانس کی اسلام دشمنی کے خلاف مسلم دنیا میں شدید رد عمل. ترک صدر رجب طیب ایردوان پھر پھٹ پڑے. فرانسیسی صدر کی دماغی حالت پر شبہات. ترک قوم سے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کر دی. اسلاموفوبیا میں مبتلا افراد کو فاشسٹ اور نازی قرار دے دیا. عراق، ترکی، شام اور مصر سمیت متعدد ممالک میں مظاہرے. سوشل میڈیا پر مسلمانوں کا شدید غم و غصے کا اظہار. فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مؤثر مہم بھی چل پڑی. صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ نے بھی فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. فرانسیسی حکومت بائیکاٹ ختم کرانے کے لیے ہاتھ پاؤں جوڑنے لگی. زبانی کلامی احتجاج کے بجائے عملی اقدامات کی ضرورت ہے. OIC فرانس کے مشترکہ بائیکاٹ کی پالیسی اختیار کرے. مسلم ممالک فرانس سے اپنے سفیر واپس بلوا لیں. مفتی تقی عثمانی کی سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو. کہا مغربی ممالک کی بڑھتی اشتعال انگیزیوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا. ہمارا جو ایک ہمسایہ ہندوستان, موجودہ جو ہندوستان کی حکومت ہے, جو RSS ہے, جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے, یہ کبھی پہلے ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے, ہم نے بڑی کوشش کی ان سے دوستی کرنے کی. ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. RSS کی پالیسی پر چلنے والی بی جے پی مسلمان دشمن جماعت ہے. بھارت پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر سکتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے خدشات بتا دیے. کہا افغانستان میں جس کی حکومت ہوگی پاکستان اسے سپورٹ کرے گا. چاہتے ہیں افغانستان میں سیز فائر ہو, تشدد کم ہو اور امن آئے. خطے کا مستقبل پاک افغان بہترین تعلقات میں ہے. پاکستان نے چائے پلائی, چین نے کی زبردست پٹائی, مگر مودی سرکار پھر بھی باز نہ آئی.
بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجے دوول پڑوسی ممالک کو دھمکانے لگے، کہتے ہیں وہاں حملے کریں گے جہاں سے بھارت کو خطرہ ہے، اپنی سرزمین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرزمین پر بھی لڑیں گے۔ ہم ہر ایونچویلٹی کے لیے تیار ہیں، جہاں سے ان کو تھریٹ آ رہی ہے وہاں جا کے لڑیں، اور اگر یہ تھوڑا سا غور کریں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ تھریٹ انہی کی بنائی ہوئی، انہی کے ارد گرد، انہی کے اپنے دفتروں میں ہی ہے، تو ادھر ہی تلاش کر لیں جہاں پہ ان کے احباب اختیار ہیں، وہاں تلاش کریں، تھریٹ مل جائے گی، اس سے جتنا لڑنا چاہے لڑیں۔ تھریٹس بھارت کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، جتنا لڑنا ہے لڑ لیں۔ مشیر برائے قومی سلامتی موعد یوسف کا رد عمل، سما سے گفتگو میں کہا بھارت بری طرح بوکھلا گیا ہے، مقبوضہ کشمیر، چین اور پاکستان کے خلاف اقدامات کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ جو اسلام آباد میں بیٹھے حکومت ہے وہ تو چند مہینوں کے مہمان ہیں۔ یہ پی ٹی آئی ایک جھوٹا جماعت ہے، ان کا ہر بات جوتا نکلا ہے، دھوکہ نکلا ہے، یو ٹرن نکلا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھی حکومت چند ماہ کی مہمان ہے، ہم حکومت بنانے کی نہیں، عوام کے مستقبل کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا گلگت میں جیالوں سے خطاب، کہا ملک میں شدید معاشی بحران ہے، پی ٹی آئی کی ہر بات جھوٹی، یو ٹرن اور دھوکہ نکلی۔ نہیں اچھا تو ان کی جانب سے کوئی رابطہ میاں صاحب مان ہی نہیں رہے ان کو، وہ ان کو میاں صاحب مانتے نہیں ہیں جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم سے مذاکرات سے صاف انکار، شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں بات ان سے ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا عمران خان کسی کو کیا این آر او دیں گے، ان کے پاس تو آئین میں دیے گئے اختیارات تک نہیں۔ اپوزیشن کی تحریک چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو رہی ہے، یہ عمران خان کو نہیں خود گھر چلے جائیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی کے بعد اپوزیشن تحریک کا بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ فضل الرحمان، مریم نواز اور بلاول عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ یہ پارٹیاں جوں یہ تحریک کمزور ہوتی جائے گی، ان پارٹیز میں اپنے اندر پھوٹ پڑ جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں یہ لمبا عرصہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ پی ڈی ایم کے جلسوں میں ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلا گیا، صالح بھودانی، یار محمد رند اور ظہور بلیدی نے بلوچستان اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کہتے ہیں یہ لوگ الیکشن ہارنے کا غصہ اتارنے بلوچستان آ گئے۔ مریم نواز کی تقریر لعنت سے شروع اور لعنت پر ختم ہوئی۔ مریم بی بی صاحبہ کا جو اسپیچ تھا لعنت سے شروع ہوا اور لعنت پہ ختم ہوا۔ شیم شیم شیم، ایک شیم اسپیچ۔ جعلی اکاؤنٹس اسکینڈل میں اہم پیش رفت، روشن سندھ پروگرام میں برآمد کیے گئے 224 ملین روپے نیب نے سندھ کے حوالے کر دیے۔ چیئرمین نیب کے مطابق سندھ میں شوگر اسکینڈل کی مد میں 10 ارب، جعلی اکاؤنٹس کیس میں 23 ارب روپے ریکور کر چکے۔ 1 ارب روپے کی 300 ایکڑ اراضی بھی سندھ حکومت کو دی جا چکی۔ اور پنجاب کی تاریخ کی مہنگی ترین گاڑی محکمہ ایکسائز میں رجسٹرڈ، قیمت 11.5 کروڑ روپے، رجسٹریشن پر ریکارڈ 45 لاکھ روپے سے زائد ڈیوٹی وصول کی گئی۔